خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم 7 کلیسیاؤں کے بارے میں غور کرنے جائیں گے، جو کہ مکاشفہ کی کتاب، جو کہ آخری کتاب ہے بائبل کی، یا ریولیشن یا پرکاشت واقعہ بھی اسے کہہ دیتے ہیں، اس کو جو کلیسیاؤں کے خدا نے کلام کیا ہے 7 کلیسیاؤں کو، جو کہ پہلے چیپٹر سے لے کر تیسرے چیپٹر تک ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ وہ 7 کلیسیاں ہیں جو کہ ایشیا مائنر کی تھیں، جو کہ ترکی کے علاقے کے اندر بھی یہ کلیسیاں پائی جاتی ہیں، اور پتماس کے جزیرے میں جب اسے ڈالا گیا یوحنا کو، تو وہ رویا دیکھتے ہوئے وہ ویژن جو اسے ہوا، اس میں فرشتے نے ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں اسے وہ حال دکھایا جس کا وہ بیان یہاں پہ کرتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں۔ یہ تمام کلیسیاں جو ہیں، ان کے حال جو ہے آج دنیا کی تمام چرچز، تمام کلیسیاؤں سے جڑے ہوئے۔ یہ ایک طرح سے ایک آئینہ ہے کلیسیاؤں کا، جس میں ہم اپنی کلیسیا کو، اپنے چرچ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا سٹینڈنگ ہے، یا ہماری کیا پوزیشن ہے، یا ہماری کیا حالت ہے اس دنیا کے اندر۔ اور خاص طور پہ جب ہم کووڈ-19 کے اندر کرونا وائرس کے پرکوپ سے جوجھ رہے ہیں، ایسے حالات میں جب یہ پیشن گوئیوں کی سب سے بڑی کتاب جو کہ مکاشفہ کی ہے پائی جاتی ہے، اس میں خدا کیا پیغام دے رہا ہے، اس پہ بھی غور کرنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، خدا جو ہے اپنی کلیسیا سے بات کر رہا ہے، اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے، کیونکہ کبھی بھی ماں باپ جو ہوتے ہیں کسی دوسرے کے بچے کو نہیں ڈانٹتے، یا اسے تاڑنا نہیں دیتے، یا نصیحت نہیں کرتے، بلکہ اپنے ہی بچے کو سمجھاتے ہیں اور اسے تیار کرتے ہیں خدا کے لیے، یا اس کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے جو کہ دنیا کے لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں، کہ کوئی خدا نہیں ہے، سب ناستک ہیں، دہریے ہیں بالکل، اور وہ جو ہیں نیچر کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، تو خدا ان سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ چرچز سے ہے، جو اس کے لوگ ہیں ان سے بات کر رہا ہے۔ اور آج ہم ان کلیسیاؤں کے اندر جو اچھائیاں ہیں یا جو کمیاں ہیں، ان پہ بھی غور کریں گے، اور خدا ان کو کیا پیغام دے رہا ہے اور ان سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے اوپر ہم دھیان دیں گے۔ دیکھیے، مسیح جو خدا ہے، اس کے ہاتھ میں 7 ستارے جو ہے اینجلز کے لیے کہا گیا ہے، فرشتوں کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں مسیح کے کنٹرول میں ہیں۔ یہاں پر اب آپ دیکھتے ہیں افسس کی کلیسیا کا فرشتہ، اس کو پیغام لے کر بھیجا جاتا ہے۔ فرشتے جو تھے یہ میسنجر ہوا کرتے تھے، یا ہوتے ہیں، جو کہ پیغام لے کے جاتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں میسنجر نہیں بنایا، بلکہ کلام پیش کرنے کے لیے ہمیں چنا ہے، تاکہ ہم اس کے گواہ بنیں۔ مسیح کے یہ ستارے، یہ فرشتے کنٹرول میں تھے۔ بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں متی 26:53 کے اندر، پطرس جب سردار کاہن کے لڑکے کے اوپر، نوکر کے اوپر تلوار چلاتا ہے، تو مسیح سے کہتا ہے کہ تلوار کو میان میں رکھ لے،
کیونکہ جو تلوار چلاتا ہے وہ تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ یہودا جو تھا پر پوری پلٹن کو لے کے آیا ہوا تھا، اور پطرس جو تھا غصے کے اندر یہ کام کو کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مسیح کہ میں اپنے باپ سے منت کروں گا، متی 26:53 کے اندر، کہ وہ فرشتوں کے 12 تمن میرے لیے بھیج دے گا۔ اور ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آخری ٹائم کے اندر توری پھونکے گا اور تمام دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی اور تباہ ہو جائے گی۔ عزیزو، افسس کی کلیسیا کے اندر بہت سی خوبیاں تھیں، اور یہاں پر خدا یہی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کام، تیری مشقت اور تیرے صبر کو جانتا ہوں۔ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، جھوٹے رسولوں کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، یعنی اس کے اندر صبر تھا۔ مصیبت اٹھاتی تھی وہ کلیسیا اور تھکتی نہیں تھی۔ جھوٹوں کو جھوٹا ثابت، یعنی یہ نہیں کہ کوئی برا ہے تو اسے کہے کہ بھئی تو اچھا ہے، نہیں، صحیح انسان کو صحیح بات بتانا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم برے کو ہم اچھا کہیں گے تو وہ اپنے میں خوش رہے گا کہ میں چلو اچھا ہوں، اور برائی بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر چوتھی آیت کے اندر کہتا ہے یہاں پہ دوسرے باب کے اندر، مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ دیکھیے ساری خوبیاں ہیں کہ صبر بھی ہے، مصیبت بھی اٹھا رہا ہے، اور بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اور جھوٹے لوگوں کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، لیکن تجھ میں کمی کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ خدا کو سب سے زیادہ برا یہ لگتا ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی رقیب نہ ہو، یعنی خدا اور انسان کے بیچ میں، یا جو انسان اسے پیار کرتا ہے وہ خدا کو کم پیار کرے اور دوسروں کو زیادہ۔ وہ چاہتا ہے کہ دل و جان سے، جیسے میں تمہیں پیار کرتا ہوں تم بھی مجھے پیار کرو۔ دنیاوی پیار میں ہم پڑ جاتے ہیں، خدا کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جو میری خاطر اپنے ماں باپ، بھائی بہن کو نہ چھوڑے، اپنی بیوی کو نہ چھوڑے، وہ میرے لائق نہیں۔ یعنی خدا کا درجہ جو ہے سب سے اونچا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں بنایا، خدا نے ہمیں جب مر رہے تھے تو بچایا، تو ہم ڈبل طریقے سے، دوہرے طور پہ خدا کے ہیں۔ ہمیں خدا کو زیادہ اونچا درجہ دینا ہے، کسی بھی دنیاوی پیار سے اسے تول نہیں سکتے اس کے پیار کو۔ اسی لیے یہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر یہی ہے، شروع میں ہم کلام کو پھیلانے کے لیے جوش سے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے ہمارے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے، اور ہمارے اندر وہ جوش اور ولولہ نہیں رہتا، اور خدا کی محبت سے بھر کر ہم کلام پیش نہیں کرتے اور نہ خدا کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ کلیسیا گر گئی تھی، اسی لیے لکھا ہے کہ تو توبہ کر، پہلے کی طرح کام کر۔ یہ بہت ضروری ہے، توبہ کر اور پہلے کی طرح ہو جا، ورنہ کیا کروں گا میں؟ تیرے چراغ دان جو کہا گیا ہے وہ چرچ کو کہا گیا، کلیسیا کو کہا گیا، تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا، یعنی ہٹا دینے کا مطلب کلیسیا کو ختم کر دے گا۔ اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیے کہ خدا جو ہے بے حد پیار کرتا ہے، لیکن اگر کسی لالچ سے، کسی دکھاوے سے یا کسی مجبوری سے اگر ہم خدمت کو انجام دیتے ہیں تو خدا کو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کتنا اس کے اندر پیار ہے، کتنی اس کے اندر قربانی ہے، خدا کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ تیرے چراغ دان کو
اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا، یعنی کلیسیا کو ختم کر دوں گا۔ توبہ کر کے پہلی سی محبت کر لے، یہ کام بہت ضروری ہے۔ سدھر گئے تو وعدہ کرتا ہے کہ زندگی کے درخت سے اگر ہم تو سدھر گئے، یعنی اس کلیسیا کو کہتا ہے، افسوس کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے، جو کہ پہلی کلیسیا تھی جس کے اندر ہم کلام کر رہے ہیں، افسوس کی کلیسیا سے، تو وہ کہتا ہے توبہ کر کے سدھر جا، اور وعدہ کرتا ہے کہ تجھے زندگی کے درخت سے میں کھلاؤں گا۔ ٹری آف لائف جیزس کرائسٹ ہے، وہ خدا کے فردوس میں سے پھل کھانے کو دوں گا۔ دیکھیے، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو وہاں پہ ایک تو پیڑ لگا ہوا تھا نیک و بد کی پہچان کے لیے، کہ اس کے کھانے کے بعد انہیں یہ پتہ چلتا کہ وہ ننگے، انہیں پتہ چلا، ایک دوسرے کو پہچانا جانا کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے۔ اس کے بعد ایک اور درخت لگا ہوا تھا جو حیات کا درخت تھا، حیات اور زندگی کا درخت تھا، اور اس حیات کے درخت میں سے 30 چیپٹر میں جینیسس میں لکھا ہوا ہے، اگر وہ حیات کے درخت میں سے کہ انہیں باہر نکال دیا باغ عدن سے، کہ کہیں اس حیات کے درخت کے اندر سے نہ کھا لیں، یعنی اس نجات کو اور زندگی کے کو نہ کھا لیں، تو وہ ہمیشہ ہماری طرح ہی وہ بھی ایٹرنل ہو جائیں گے اور کبھی نہیں مریں گے۔ تو کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح جو زندگی لے کر آیا، وہ ہے وہ پھل جو اننت کال کا جیون ہے اور ایٹرنل لائف ہے۔ اور یہی چیز جو تھی، اس نے اس جگہ سے، فردوس سے، وہ پھل کھانے کو دوں گا، جس کے کان ہوں وہ سنیں۔ کئی جگہ پہ لکھا ہے جس کے سننے کے کان ہوں، کان تو سب کے پاس ہیں، لیکن ان کانوں سے ہم دھیان نہیں دیتے، ان کانوں سے روح کی آواز کو نہیں سنتے۔ خدا کبھی ہمیں خاموشی میں بھی بات کرتا ہے، کبھی ہمیں دل کے اندر بھی آگاہی دیتا ہے، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں جب بھی ہمیں بتا دیتا ہے کافی چیزیں۔ اور یہ ویژن جو ہوتی ہے، یہ اسی طریقے سے خدا جو ہے وہ یہاں پر یوحنا کو بتا رہا ہے سب کچھ۔ تو ہمیں جو ہیں، جس کے کان ہوں وہ سنیں۔ سب کے کان ہیں پر روح کی آواز کو سننے کے لیے نہیں ہے۔ وہ سنتے ہیں لیکن عمل میں نہیں کرتے۔ جو غالب آئے ٹیمپٹیشن پر، آزمائش پر، برائیوں پر، مسیح اسے اپنے پھل یعنی ایٹرنل لائف اور سلویشن کو دے گا، فردوس لے جائے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ عزیزو، ہمیں اسی زندگی کو پانے کے لیے خدا سے بے حد پیار کرنا ہے۔ اگر ہم اسے پیار نہیں کرتے، اس نے خود کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد۔ میں بتایا کرتا ہوں، ہمارا کوئی نشان نہیں ہے، ہمارا صرف نشان یہی ہے، آپسی پیار اور محبت، خدا سے اور انسانوں سے بھی۔ محبت کے اندر قربانی ہوتی ہے، قربانی سے زندگی نکلتی ہے، تبھی ہم فردوس میں جانے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور اس پھل کو جو اننت کال کا جیون ہے، ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کاش کہ ہم افسوس کی کلیسیا سے یہ سیکھیں کہ ساری باتیں ان کے اندر تھیں، صبر بھی تھا، مصیبت بھی اٹھاتے تھے، اور جھوٹے لوگوں کو جھوٹا ثابت بھی کرتے تھے، لیکن پہلی سی محبت چھوڑ دی تھی انہوں نے۔ ہمیں بھی اپنے پیار کو، اپنی خدمت کو، اپنے کام کو دل و جان سے اور لگن سے انجام دینا ہے، تبھی ہم اس حیات کے درخت یعنی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہمارے پیدا کرنے والے آسمانی باپ، تیرے فضل سے یہ زندگی زندوں کی زمین پہ قائم ہے، تاکہ ہم زندہ خدا کی گواہی دیں اور تیرے نام کو تمام دنیا میں پھیلا دیں۔ اس سمے جس دور سے یہ دنیا گزر رہی ہے، آئے خداوند، تیرا پیغام کلیسیاؤں کے لیے ہے، اور تو چاہتا ہے کہ تیرے بندے اور تیرے لوگ جو چرچ میں جاتے ہیں اور تیرے بدن کا
حصہ ہیں آئے خداوند، اور تو ان کا سر ہے۔ وہ ہمیشہ تیرے آگے جھکے رہیں، تجھ سے جڑے رہیں، اور اپنی پہلی سی محبت نہ چھوڑے، اور تیری خدمت کو انجام دیتے چلے جائیں۔ آج چاروں طرف جو تباہی مچی ہوئی ہے آئے خداوند، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، اسے تو دور کر دے آئے خداوند، دنیا کو بچا لے، حالات کو سازگار کر دے، تاکہ آئے خداوند یقیناً جو روحیں بچنی ہیں اور جو ذمہ واری کا کام ابھی انجام دیا جانا باقی ہے آئے خداوند وہ دیا جا سکے۔ ہر برائی کو ہماری زندگی سے دور کر، تمام خطاؤں، گناہوں، غلطیوں اور قصوروں کو معاف کر آئے پیارے یسوع۔ یہ سب کچھ ہم تیرے ہی زندہ اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔